کے حوالے سے، کیونکہ یہ ذیقعدہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے، ذوالحجہ 1441 ہجری شروع ہونے والا ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی عبادت جڑی ہوئی ہے، عید قربان کی قربانی، سنت ابراہیمی علیہ السلام۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں آج ہم نے ایک اسپیشل مجلس کا انعقاد کیا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے پوری دنیا سے سوالات کلیکٹ کیے تھے۔ آلموسٹ یہ 50 کے قریب سوالات ہیں۔ قربانی کا ہر طرح کا قدیم اور جدید مسئلہ اس کے اندر انشاءاللہ تعالی کور ہو جائے گا۔ اس مجلس کو دیکھنے کے بعد کوئی ایک بھی ایسی بڑی کیوری نہیں ہوگی قربانی سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تعالی جو کسی کی رہ جائے۔ تو اللہ کا نام لے کر 1 to 1 کوسچن آنسر سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ندیم ریاض بھائی مجھ سے 1 to 1 سوال کریں۔ جی ندیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، دین اسلام میں عید کی قربانی کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے، اور اسے سنت ابراہیمی علیہ السلام کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو عید قربان کی قربانی ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادوں میں سے ایک یاد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انسانیت میں باقی رکھی۔ قرآن حکیم میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، ان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک میں کرامت عرض کر دوں۔ ہماری آج کی یہ مجلس جو ہے نا، یہ 124 نمبر مجلس، اور یہ اچانک ہی ڈیسائیڈ کیا کہ اب چونکہ قربانی کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، ذیقعدہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور اس کے فوراً بعد ذوالحجہ 1441 ہجری شروع ہو جائے گا۔ آج کی ہماری یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ 19 جولائی 2020 کی ہے، تو آلموسٹ یہ 21 جولائی کو امید ہے کہ یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اچانک سب کچھ ہوا، اور پھر ہم نے پچھلے ہی ویک میں یہ فلوٹ کر دیا اپنے واٹس ایپ گروپس میں کہ پوری دنیا سے سوالات کلیکٹ کیے جائیں تاکہ کوئی سوال باقی نہ رہے۔ یہ 50 کے سوالات ہم اکٹھے کیے، تو میرے دل میں ایک قلق تھا کہ کاش یہ 125 نمبر مجلس ہوتی، کیونکہ یہ ہماری اسپیشل 124 نہ ہو۔ پھر میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ میں قرآن حکیم میں کوئی صورت ایسی کھولوں جس میں 124 نمبر آیت مجھے ایسی ملے جس کا تعلق ڈائریکٹلی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو، اگر ڈائریکٹ نہ بھی تو انڈائریکٹلی ہو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ سورۃ البقرہ جب میں نے کھولی نا، تو اس کی آیت نمبر 124، اور ہماری آج کی مجلس بھی مجلس نمبر 124، وہ اسپیسیفکلی ابراہیم علیہ السلام کی ساری قربانیوں کو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124، اعوذ باللہ من بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے جن باتوں، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ تمام باتوں میں پورا اترے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ ہمارا جب بھی آزمائش کی گئی، وہ آزمائش میں 100/100 نمبر لے کے کامیاب ہوا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، یہ اسی آیت ہے۔ تو ہم نے بھی پھر کہا کہ ابراہیم، ہم تمہیں پوری انسانیت کا امام بنائیں گے۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ میری اولاد کا کیا بنے؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے فرمایا تمہاری اولاد میں جو ظالم لوگ ہیں نا، ان تک میرا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا۔ یعنی اس میں امپلائیڈ ہے کہ جو ظالم نہیں ہوں گے ان تک وعدہ پہنچ، بنی اسرائیل میں پہنچا ہے، انی فضلتکم علی العالمین، اور اس کے بعد بنو اسماعیل میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور یہ سارا معاملہ آگے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں۔ نبی علیہ السلام کو جس دین کی پیروی کا حکم دیا گیا وہ دین ابراہیمی، ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جس نے تم سے پہلے ہی تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس قرآن کے اندر تمہارا نام مسلم۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی قربانیوں سے پر ہے، اس میں کئی ایک واقعات ہیں جو ہماری اس شریعت کا حصہ ہیں، مختلف عبادات کی رسومات کے طور پہ۔ انہی میں سے ایک عبادت جو ہے وہ حج کی عبادت بھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کی سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ اسپیسیفکلی تو یہ حج والوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اب جو لوگ حج کے لیے نہیں جا سکتے، صاحب استطاعت نہیں، تو ان کے لیے پوری دنیا میں سنت ابراہیمی کو جاری کر دیا گیا عید قربان کی قربانی کی صورت میں۔ تو اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ایک ظاہری سبب بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا، اس کا ذکر سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 سے آنورڈ موجود ہے۔ پارہ نمبر 23 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا ذکر ہے جس کی وجہ سے یہ سنت باقی رکھی گئی، اس میں اس کا ذکر بھی آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے اتنی قربانیوں کے ساتھ نکلے، ہجرت انہوں نے اختیار کی، تو انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔
87 ایئرز ایج ہو چکی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، بے اولاد ہے، 87 سال، بیوی بھی بڑھیا ہو چکی ہے، 80 پلس ہے۔ اب وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے اولاد دے۔ 87 سال کی عمر میں ان کو اولاد ملتی ہے، اور وہ بچہ جب 12 سال کا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کا سہارا، 99 ایئرز ان کی ایج ہو چکی، اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ جاتا ہے انتہائی آزمائش کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں ایک حلم والے بچے کی بشارت دی، بڑا صابر بچہ تھا۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، یعنی 12 سال کی اس کی عمر ہوئی۔ اب یہ بچہ کون سا ہے اس میں اختلاف ہے، ایٹ لیسٹ مسلمانوں میں اہل سنت اور اہل تشیع تو اس پہ متفق ہیں آلموسٹ آج کی ڈیٹ میں، کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، جن کی نسل سے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ لیکن اہل سنت میں ہی ایسے ائمہ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت اسحاق ہے، اور یہودیوں کا بھی یہ موقف ہے۔ بلکہ المستدرک الحاکم میں آپ کو کئی ایک روایتیں بھی ایسی ملیں گی، اگرچہ ان کی سند صحیح نہیں ہے لیکن اہل سنت کی کتابوں میں تو موجود ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر امام طبری، ابن جریر طبری، جو اہل سنت کے پہلے مفسر ہیں، پہلے 300 سال کے مسلمانوں میں آتے ہیں، انہوں نے جو تفسیر ابن جریر جسے طبری کی تفسیر کہا جاتا ہے، اس میں انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں وہ تو وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ ذبیح اللہ جو ہے حضرت اسحاق ہے۔ اس حوالے سے سب سے جو انٹلیکچوئل بحث ہے وہ آپ کو تفہیم القرآن میں ملے۔ مولانا مودودی نے قرآن حکیم کی آیات سے ڈائریکٹلی تو ظاہر ثابت نہیں ہوتا، انڈائریکٹلی قرائن کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ موسٹ پروبیبل ذبیح اللہ جو ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس کے باوجود ہمارے اسلاف میں بعض لوگ حضرت اسحاق کو ذبیح اللہ مانتے ہیں، جس طرح کہ یہودیوں میں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس میں اصل میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابراہیم کی قربانی ہے، چاہے ان کا وہ بیٹا اسحاق تھا، اسماعیل تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل ابراہیم کے لیے امتحان تھا، اسی پہ ایمفسائز کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا، قال یا بنی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ یاد رکھیے گا نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے خواب، انبیاء کے خواب میں شیطانوں کو دخل نہیں۔ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں خواب میں نے دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ اب ظاہر ہے وہ بھی نبی کا بچہ تھا، اسے پتا تھا کہ جب نبی کو خواب دکھایا گیا تو اللہ تعالیٰ پریکٹیکلی یہ قربانی چاہتا۔ ظاہر ہے کہ اب وہ اس ماں کی اولاد ہے کہ جس کو بیابان میں سورہ ابراہیم میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بالکل بیابان جگہ میں مکے کے اندر چھوڑ کے چلے گئے اللہ تعالیٰ کی توکل کے اوپر۔ قال یا ابت افعل، انہوں نے کہا اے میرے ابا جان کر گزری ما تؤمر، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، آپ کو جو آپ کے رب کا حکم ہے وہ کر گزر۔ اللہ اکبر۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا۔ اچھا اللہ تعالیٰ اب دونوں کا ذکر، یعنی حضرت ابراہیم بھی اور ان کا بچہ بھی، اسماعیل ہوں یا اسحاق کوئی بھی، دونوں نے اللہ کے حضور سر تسلیم خم کیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ماتھے کے بل لٹا دیا حضرت ابراہیم نے اپنے بچے۔ ماتھے کے بل اس لیے لٹایا کہ کہیں غلطی سے میری نظر بھی چہرے کی طرف نہ پڑے اور شفقت پدری جو ہے وہ کہیں پہ ٹریگر نہ کر جائے، تو میں دیکھوں بھی نہ۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے این اس موقع پہ جب وہ چھری چلانے لگے، ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے سچا کر دکھایا اپنا خواب۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اس طریقے سے ہی جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو۔ یعنی حضرت ابراہیم نے تو اپنے بچے کی لائف اور اپنی وہ محبت سٹیک پہ لگا دی تھی، بس وہ آخری لمحہ تھا نا، ادھر تک اللہ تعالیٰ لے آیا ایج کے اوپر جا کے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت ہی بڑی آزمائش تھی جو ہم نے ابراہیم پہ ڈالی۔ یار جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، وہ آزمائش کتنی بڑی ہے، اور اس میں حضرت ابراہیم کی کتنی تعریف بیان ہوئی۔ اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے اس سے فدیہ، اس کی جگہ ایک بہت بڑی عظیم قربانی کا بنا دیا، یعنی وہ آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک مینڈا نازل ہوا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس سنت کو باقی رکھا آنے والوں میں۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طریقے سے ہم اپنے نیکوکار بندوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔
انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے عبادت گزار بندوں، خاص بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور ہم نے بشارت دی پھر انہیں اسحاق کی جو صالحین نبیوں میں سے تھا۔ اسی کے تحت یعنی مولانا مودودی کا موقف ہے، چونکہ حضرت اسحاق کا ذکر بعد میں آ رہا ہے تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل تھے اور حضرت اسحاق ان سے چھوٹے تھے۔ تو قرآن میں یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کی خاطر، یعنی جب تم نے کوئی نیت کی ہوئی ہے تو اس کو پورا کرو۔ پلس یہ ہے کہ جب کسی پر حج کسی کے اوپر فرض ہو جائے گا تو پھر وہ اس میں ڈیلے نہ کرے، فوراً سے پہلے اس حج کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اسلام کے جو 5 بنیادی فرائض ہیں ان میں ایک حج بھی، جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ ان میں سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ حج سے ریلیٹڈ میں نے ڈیٹیل ڈسکشن کر دی ہے 4 لیکچرز کے اندر، مسئلہ نمبر 54A-B۔ اے جو تھا وہ عمرے سے متعلق تھا، بی جو ہے وہ حج سے ریلیٹڈ، اور سی اور ڈی جو ہے وہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری سے ریلیٹڈ۔ اس میں بھی میں نے یہ آلموسٹ ساری آیات کور کی تھی۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کیا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم گھر جاؤ، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی کا جانور آسانی سے میسر ہو اس کو آگے بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو اس وقت تک مت منڈواؤ، حلق کروانا ہو یا قصر کروانا ہو، دونوں صورتیں، اس وقت تک مت کرو جب تک کہ وہ جو ہدی کا جانور ہے وہ اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے، یعنی قربان گاہ پہ۔ جب تک ہدی کا جانور قربان نہ ہو جائے منا کے اندر جا کے، اس وقت تک تم اپنے بالوں کو منڈوا نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی ایک اس طرح کا واقعہ ملتا ہے ہمیں صحیح بخاری میں ڈیٹیل کے ساتھ، سورۃ الفتح میں بھی ذکر ہے، یہاں پر بھی اشارتاً اس کا ذکر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں ارادہ کیا تھا عمرے کا، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلموسٹ 1500 صحابہ جانصار صحابہ کا لشکر لے کر نکلے تھے، لیکن راستے میں ہی آپ کو روک دیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صلح کے اوپر آمادگی کر دی ان شرائط کے اوپر جو بظاہر اس وقت مسلمانوں کے خلاف تھی۔ ان میں سب سے بڑا ایشو تو یہ تھا کہ اس سال آپ کو ہم عمرے کی اجازت نہیں دیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے، اور 3 دن کے لیے اہل مکہ جو ہے وہ مکہ چھوڑ کر پہاڑیوں پہ شفٹ ہو جائیں گے، آپ لوگ آ کے انڈیپینڈنٹلی اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر۔ تو لہٰذا وہ جو عمرہ تھا اس کی قضا پھر آپ علیہ السلام نے نیکسٹ ایئر میں 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوگی، حدیبیہ کے مقام کے اوپر بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ملتی ہے۔ اب اس میں جب یہ چیز طے پائی تو اب ظاہر ہے صحابہ کرام نے تو احرام بھی پہنا ہوا تھا، احرام تو اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک قربانی کا جانور ذبح نہ ہو جائے، اور باقی ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کرنی تھی۔ تو جب یہ صلح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے احرام کھول دو، یہیں پر جانور کو ذبح کرنے کے بعد اپنے احرام کھول دو اور باقی یہیں پہ حاصل کر لو، اگلی دفعہ آئیں گے۔ لیکن صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کو ریپیٹ کیا لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام اپنے حجرے میں آئے تو اس سفر میں آپ کے ساتھ آپ کی بیوی تھی سیدہ ام سلمہ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس طرح اپنے اصحاب سے یہ بات کی ہے، ان سے تو کوئی بھی نہیں اٹھا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ خود اپنے جانور کو یہاں پہ قربان کریں، اپنا احرام کھول دیں، یہ خود بخود آپ کو فالو کریں گے۔ صحابہ کرام کو تھوڑا کافروں پر غصہ بھی تھا، پلس وہ اس امید میں بھی تھے کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے، ہمیں قتال کی اجازت مل جائے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے جب یہ کیا تو پھر ایک ایک کر کے سارے اٹھے اور سب نے اس سنت کے اوپر عمل کیا۔ تو اسی کانٹیکسٹ میں یہ چیز آ رہی ہے کہ اگر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر تم جو ہے وہ قربانی کے جانور کو آگے بھیج دو، جب اپنی قربان گاہ کو وہ پہنچ جائے اور تمہیں پتہ چل جائے وہ قربان ہو گیا، پھر اپنا احرام کھولو اور وہ جو سر منڈانے والا معاملہ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر وہ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ قربانی کا جانور بھی آگے نہیں جانے دے، اس لیے نبی علیہ السلام نے قربانی کا جانور بھی وہیں پر ذبح کر لیا۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ عمرے کے لیے بھی قربانی کا جانور ہدی جسے کہا جاتا ہے وہ لے کے جا سکتے، اگرچہ یہ اوبلیگیٹری نہیں ہے،
یہ صرف ریکوائرمنٹ ہے حج قران کی یا حج تمتع کی، وہ آگے آ جائیں گی آیات، لیکن اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو یہ بھی ایک افضل عمل۔ تو جب تک ہدی کا جانور اپنے محلے میں نہ پہنچ جائے، اچھا یہ عربی کا لفظ ہے محلہ، ہم اردو میں سے کیا کہتے ہیں؟ محلہ۔ تو یہ جو بڑے بڑے لغت والے اردو والے علماء بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، وہ آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ ہی بولتے ہیں محلہ۔ ایون ہمارے اردو کہ اس لفظ کو جب انگلش میں رومن میں لکھا جاتا ہے تو MO کے ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن یہ لفظ ہے محلہ، لیکن اس میں کسی غلطی نہیں نکالنی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگرچہ یہ لفظ غلط بولا جا رہا ہے لیکن اردو میں مستعمل ہے، اردو میں چلتا ہے، الٹا محلہ بولنے سے کوئی اور ہی نہ کوئی چیز سمجھ لے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور لفظ ہے، وہ بھی قرآن میں آیا ہے، مستقبل، فیوچر، اردو میں ہم کیسے بولتے ہیں؟ مستقبل۔ اب مستقبل آپ بولنا شروع کر دیں گے تو مستقبل لوگ کہیں گے شاید اس کو اردو ہی نہیں آتی۔ ہاں جہاں پر اتنا زیادہ کوئی لفظ مستعمل نہ ہو وہاں پہ آپ تھوڑا بہت چینج کر دیں تو پھر کام چل جاتا ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو، اگر کوئی بیمار ہو، او بہ اذی، یا اسے کوئی تکلیف ہو، من رأسہ، اس کے سر میں تکلیف ہو سکتی ہے، جوئیں پڑی ہوئی ہوں، ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوتے تھے عرب کے لوگوں نے۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا تو میرے بال بڑے گھنے تھے، اس میں جوئیں پڑ گئی، تو اور جوئیں وہ کہتے ہیں اتنی زیادہ پڑی کہ وہ کپڑوں پہ گرتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے جب میری حالت دیکھی تو حضور نے مطلب آپ کو بھی ترس آیا، تو یہ پھر آیات نازل ہوئی کہ اگر اس طرح کسی کو جوئیں پڑ دیں، اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی 4 گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں ہے اسلام آباد سے جدے کی، وہ تو 15 دن کا سفر ہے مدینے سے مکے کا، اور اس میں بھی حدیبیہ پہ پہنچے ہیں، ابھی کئی دن کا سفر باقی ہے، اور اتنی زیادہ جب جوئیں پڑی ہوئی ہوں تو انسان کو رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ تو پھر یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کسی کے سر کے ساتھ اس طرح کا ایشو ہو جائے تو اگرچہ وہ احرام جب تک قربانی جانور نہ ہو جائے اس وقت تک آپ سر نہیں منڈوا سکتے، یہ ترتیب ہے نا اس کی، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ اب یہ اس کی مجبوری ہے وہ اپنا سر منڈوا دے، لیکن اس کے عوض پلینٹی ادا کرے گا، جسے آپ حج کی ٹرمنالوجی میں دم بھی کہتے ہیں۔ اور اس کیس میں وہ کیا ہوگا وہ آ رہا ہے، او بہ اذی من رأسہ ففدیۃ من صیام، تو وہ سر منڈوانے کے عوض فدیہ دے دے روزوں کی شکل میں، او صدقۃ، یا خیرات کر دے، او نسک، یا قربانی دے۔ اچھا یہ ایسا موقع ہے جہاں پر آپ کو تینوں آپشن پیرلل میں دیے جا رہے ہیں۔ ویسے آپ قرآن میں جب کبھی بھی اس طرح کی پلنٹیز دیکھیں گے نا، جیسا کہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا ہے کہ جو کوئی منت مانی ہوئی توڑ دے تو قسم جو ہے اس نے کھا لی تھی اب وہ توڑنا چاہتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ ایک غلام آزاد کر۔ تو آتا ہے اگر غلام نہ پائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے دے دے، اور اگر یہ بھی نہ پائے تو 3 مسلسل روزے رکھ۔ یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ روزوں پہ جانا ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے اس نے وہ والے کام کرنا، لیکن یہاں پر تینوں آسانیاں پیرلل میں ہیں۔ آپ کی مرضی ہے، امیر ہیں غریب ہیں جو بھی ہیں، آپ فدیہ دے سکتے ہیں اس فارم میں کہ آپ روزے رکھیں، صدقہ کریں یا قربانی دیں۔ اس کانٹیکسٹ میں بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا نصف سا ان کو غلہ دے دو، گندم دے دو، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1.25 کلو کے قریب۔ تو آج کی ڈیٹ میں اگر ہم اس سا کو کیلکولیٹ کریں تو یہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے وہ 3 روزے اور 6 مساکین، یعنی ان میں سے کوئی ایک آپشن رکھ سکتے ہیں، یا تیسرا آپ قربانی کا جانور بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ ایک پورا جانور ہی ظاہرہ دینا ہوگا، اگر ایک سے زیادہ لوگ ہوں گے تو پھر آپ اونٹ کے اندر 7 لوگ اور گائے کے اندر بھی 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ عید قربان والا معاملہ ہو اس میں اونٹ کے اندر 10 حصے بھی ہیں۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر جو کوئی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو، اچھا نہیں بیچ میں یہ آیت رہ گئی ہے، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، اب یہ ایک اور مسئلہ آ رہا ہے، او نسکین والا تو معاملہ مکمل ہوا، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی امن میں مراد یہ کہ اب تم سٹیبل ہو گئے ہو، مکے میں پہنچ گئے ہو، فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، تو جو کوئی نفع اٹھانا چاہتا ہے عمرے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، یعنی حج تمتع کرنا چاہتا ہے، یہ نکاح متع اور اسی طریقے سے حج متع، یہ دونوں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، یعنی ایک سفر کے اندر اس چیز کو اس فیسلٹی کو اویل کرنا کہ آپ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں۔ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مشرکین عرب کے اندر یہ چیز گناہ سمجھی جاتی تھی کہ کوئی شخص حج کے لیے سفر کرے اور وہ ساتھ عمرہ بھی کرے،
وہ کہتے تھے کہ جی آئے حج کے لیے ہو تو عمرہ کیوں ساتھ کر رہے ہو، عمرے کے لیے آنا ہے تو دوبارہ سے آؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی اس معاملے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ نے یہ رسم توڑنی ہے، یہ رسم غلط ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے جب اپنا پہلا اور آخری حج فرمایا تو آپ چونکہ اپنے قربانی کا جانور ساتھ لا چکے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا نا تو میں اپنے قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا، چونکہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ جو قربانی کا جانور لے آئے جب تک جانور اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچے اس وقت تک وہ شخص احرام نہیں کھول سکتا۔ تو اب تو میں تو حج تمتع نہیں، حج قران کروں گا۔ حج قران میں بھی تمتع ہوتا ہے کہ آپ ایک سفر میں حج اور عمرہ اکٹھا کرتے۔ یہ حج کی 3 قسموں کو سمجھ لیں، پھر آپ کو یہ باتیں سمجھنا ذرا آسان ہوں گی۔ حج کی بیسیکلی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حج افراد، جس کو پنجابی کہنا ہے چھڑا حج، اس میں صرف حاجی ہوگا اور کچھ نہیں ساتھ ہوگا، نہ کوئی جانور قربان کرنا پڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے اس سے تمتع نہیں لیا عمرے کا۔ یہ جو حج کے موقع کے اوپر قربانی کی جا رہی ہوتی ہے یہ حج کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ حج کے ساتھ آپ جو عمرے کی فیسلٹی کو اویل کرتے ہیں یہ اس کے اگینسٹ آپ کو قربانی دینی ہوتی ہے۔ وہ اسی آیت کے اندر آ جائے گا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196۔ اور اس میں جو شخص قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 10 روزے رکھے گا، 3 ایام حج کے اندر رکھے گا، اور ایام حج یعنی پہلے جو 9 دن ہے، 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک، ان کے اندر 3 روزے رکھ لے گا اور 7 گھر واپس آ کے رکھے تو وہ 10 روزے بن جائیں گے، وہ آیات آ جائیں گے۔ حج افراد کے اندر آپ نے کوئی قربانی نہیں دینی ہوتی، صرف حج کرنا ہوتا ہے۔ حج جو تمتع ہے اس میں آپ عمرہ بھی ساتھ کرتے ہیں اور حج بھی ساتھ کرتے ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں، اور فائدہ یہاں تک اٹھاتے ہیں کہ آپ اگر پہلے پہنچ گئے ہیں مکے کے اندر، ابھی حج کی ایکٹیویٹیز کے دن باقی ہیں جو 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتے ہیں، تو آپ اپنا احرام کھول دیں۔ ہم نے حج تمتع کیا تھا، دنیا میں آلموسٹ 95% زیادہ لوگ حج تمتع کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی لے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو، تو آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں۔ ابھی تو 8-10 دن حج میں پڑے ہوتے ہیں، اب 8-10 دن احرام کی پابندیاں کوئی کس طرح برداشت کرے گا کہ کوئی آپ نے ناخن بھی نہیں کاٹنے، بال بھی نہیں اور ٹوٹنے چاہیے، اور باقی آپ نے پورا پروٹوکول، کوئی اس طریقے سے کھجلی بھی نہیں کرنی، سر پہ کوئی چیز بھی نہیں رکھنی، اتنی ساری پابندیاں۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو حکم دیا کہ جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں۔ خود نبی علیہ السلام نے احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ قربانی کا جانور ساتھ لائے تھے، اور قرآن میں حکم ہے کہ جب تک قربانی کا جانور قربان نہ ہو جائے آپ احرام نہیں کھول سکتے۔ تو جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے ہوئے تھے، نبی علیہ السلام فرمایا تمہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کو کھولو۔ تو پھر بھی کچھ لوگوں نے نہیں کھولا، تو آپ فرمایا وہ نافرمان ہے جو میرے اس حکم پہ عمل نہیں۔ پھر ایک صحابی نے آگے پوچھا، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے لیے آسانی ہے یا بعد کے لوگوں کے لیے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ قیامت تک حج اور عمرہ اس طرح آپس میں داخل ہو گئے، یعنی اب آپ نے سنت کو جاری کر۔ تو حج تمتع میں آپ احرام کھول دیتے ہیں، پھر 8 ذوالحجہ کو آپ ظہر کے بعد جو ہے وہ احرام باندھ لیتے اور پھر آپ مینا چلے جاتے، اور پھر وہ جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ 12 تک وہ آپ نے وہ کرنی ہوتی ہیں۔ اس میں سے بھی پہلے دن ہی آپ نے ظاہر ہے کہ جب 9 ذوالحجہ کا دن آئے گا تو عرفات سے آپ واپس آئیں گے۔ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ 8 اور 9 کی درمیانی رات آپ نے مینا میں گزارنی، اور پھر صبح کے وقت آپ نے وہاں سے نکلنا ہے، صبح سے مراد فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد، اور آپ نے دن اپنا عرفات میں گزار۔ لوگ پیدل بھی چلے جاتے ہیں، آلموسٹ پیدل وہاں سے آپ سمجھ لیں 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا، اور بسوں میں جائیں تو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں کیونکہ بہت رش ہوتا ہے۔ اب تو بڑی چوڑی روڈ انہوں نے بنا دی، آپ پیدل ہی جائیں تو آسانی رہتی ہے، جگہ جگہ پانی پینے کی جگہ بھی۔ 9 ذوالحجہ کا دن آپ نے یوم عرفہ جو اصل اس کی روح ہے وہ میدان عرفات میں گزارنا ہے، اور میدان عرفات میں آپ نے ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا ہے اور قصر پڑھنا ہے۔ یہ حج کی خصوصیت ہے، 2 فرض ظہر کے 2 عصر، اور پھر مغرب تک مسلسل دعائیں کرنی ہیں۔ ادھر کی عبادت دعائیں ہیں، یا آپ نے وہ جو سنت اذکار ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، یہ میدان عرفات کی دعا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی دعا ملتی ہے۔ اور جب مغرب کی نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نے نماز نہیں پڑھنی بلکہ مزید اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا۔ تھوڑا سا جب اندھیرا ہوگا تو آپ نے بغیر نماز پڑھے وہاں سے نکلنا ہے، اور آ کر آپ نے مزدلفہ میں آ جانا ہے۔ مزدلفہ جو ہے وہ مینا اور عرفات کے درمیان ہے، یعنی صبح آپ مینا میں خیمے لگائے ہوئے تھے، مینا سے چلے گئے عرفات، واپسی پہ مینا واپس نہیں آئیں گے بلکہ راستے میں آپ مزدلفہ کے اندر رکیں گے، اور وہاں پر آپ نے رات گزارنی ہے 9 اور 10 کی درمیانی رات، اور اسی رات میں آپ نے مغرب و عشاء کی نماز وہاں پہ رات کو جس ٹائم بھی پہنچیں
آپ رات 12-1 بجے پہنچنے میں بھی کامیاب ہو جائے تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ بعض لوگ فجر کے وقت ہی پہنچ رہے ہو، جو پیدل آتے ہیں وہ تو پہنچ جاتے ہیں، جو گاڑیوں میں آتے ہیں وہ فجر کے قریب ہی کہیں پہنچتے ہیں، لیکن اس رات کا کچھ حصہ وہاں پہ گزارنا ضرور۔ تو آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے، 3 فرض مغرب کے، 2 عشاء کے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ فجر کے بعد آپ نے طلوع آفتاب کا انتظار کرنا، سورج نکلنے کا۔ جیسے ہی سورج نکلے گا تو آپ نے پھر منی آ جانا ہے اپنے خیموں کی طرف، کیونکہ یہ پہلا دن ہے جس میں آپ نے وہ جمرات کو کنکریاں مارنی، جس کو کہتے ہیں شیطان کو کنکریاں، اور یہ ہے 10 ذوالحجہ کا دن۔ حاجیوں کے لیے 10 ذوالحجہ کے دن عید کی نماز کو ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کر، احرام انہوں نے پہنا ہوا ہے، تو سیدھا جائیں گے۔ وہ 3 جمرات ہیں، یعنی وہ جس کو شیطان کہتے ہیں یہاں کے لوگ، جن کی نشانی بنی ہوئی ہے۔ منا سے آپ کعبے کی طرف جائیں تو سب سے پہلے ایک چھوٹے والا آئے گا، پھر درمیانے والا، اور اینڈ پہ بڑے والا آتا ہے جو کعبے والی سائڈ کی۔ تو پہلے دن آپ نے پہلے 2 کو کنکریاں نہیں مارنی ہوتی ہیں، بلکہ تیسرے والے کو مارنی ہوتی، اور اس کے لیے جو کنکریاں آپ نے آئندہ دنوں میں بھی مارنی ہے نا، وہ آپ نے مزدلفہ سے ہی چننا سننا، وہ پلاسٹک کے شاپنگ بیگ میں وہیں سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جمع کر لیتے، یعنی وہ اتنی کنکریاں ختم نہیں ہوتی، اتنے لوگ حج کرتے ہیں پھر بھی ہو سکتا ہے وہاں پھکوا بھی دیتے ہوں، وہ وہاں سے اٹھا کے دوبارہ، ادروائز تو ظاہر ہے پرابلم ہو، لاکھوں لوگوں نے اگر اتنی کنکریاں اٹھانی ہیں اور فالتو ہی اٹھانی چاہیے، کہیں نشانہ رہ جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہ واپس آنا پڑ جائے 4-5 کلومیٹر، ٹھیک ہے، تو لوگ فالتو لے کے چلتے ہیں، لیکن اٹھانی وہیں سے ہے سنت، یہ نہیں کہ وہاں سے کوئی اٹھا کے کسی کی لے کے مارنی، درمیانی سی چنے کی سائز کی۔ اور وہی وہ مقام ہے جہاں پہ آپ کو پتا بڑی بھگدڑ مچا کرتی تھی، بڑے لوگ شہید ہوتے تھے، اب تو خیر وہ انہوں نے اس کو کئی سٹوریز بنا دی ہے اور ٹائمنگ ڈسکس اس طرح کی ہوئی ہے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کے، لوگ آسانی کے ساتھ یہ کام۔ پہلے دن مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ پہلا دن تو آپ کے پاس پورا ہوتا ہے نا کنکریاں مارنے کے لیے، صبح کے وقت آپ جا کے مار سکتے، بس کنکریاں مارتے ہی آپ نے پھر قربانی کرنی ہے۔ قربانی کرنے اگر خود چلے گئے پھر تو پورا دن ہی لگ جائے گا، تو بہتر یہ ہے کہ کسی ایک بندے کو ہائر کریں جس کو آپ سارے گروپ کے جانور لے کے دے دیں، اسے فون پہ بتا دیں، یا اگر بینک میں جمع کروایا تو بینک والوں نے آپ کو ٹائمنگ دی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ قربانی ہو جائے گی۔ قربانی ہوتے ہی پھر اب آپ آزاد ہیں کہ اپنے سر کے بال منڈوائیں، احرام کھول دیں اور سادہ کپڑوں میں آ کے طواف زیارت کرنے کے بعد آپ نے واپس منا میں رات گزارنی ہے، یعنی 10 اور 11 کی درمیانی جو رات ہے وہ بھی منا میں گزارنی ہے، پھر 11 اور 12 کی درمیانی رات بھی وہاں پہ گزارنی ہے، اور اگلے 2 دنوں میں وہ جو یہ یعنی آپ نے 11 اور 12 کو جو کچھ کرنا ہے وہ اس میں آپ نے تینوں کو کنکریاں مارنی ہو۔ خیر یہ پورا ایک طریقہ ہے، میں ساری اس کی نٹی گریٹیز میں تو پھر 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، میں ایک چیز بتاؤں۔ اوورال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے احرام کھول دینا ہوتا ہے عمرہ کر کے، اور دوبارہ 8 ذوالحجہ کو باندھنا ہوتا ہے۔ قران میں یہ ہے کہ آپ نے احرام چلاتے رہنا ہے حتیٰ کہ آپ ساری حج کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ تو نبی علیہ السلام نے حج قران کیا تھا، لیکن وہ بھی تمتع کی ایک شکل ہے کہ آپ نے نفع تو اٹھا لیا ہے، تو اس کے لیے قربانی ضرور دینی ہوتی ہے، وہ اب آگے ذکر آ جائے گا۔ فمن تمتع بالعمرہ، جو کوئی نفع اٹھائے گا عمرے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، یعنی حج قران کرے یا حج تمتع کرے، فمستیسر من الہدی، تو جو اسے قربانی کا جانور میسر ہو وہ دے گا۔ فمن لم یجد، تو جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھے یعنی اتنا غریب ہے، فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے گا، فی الحج، حج